نومولود کے سر کے بال جب اتارے جاتے ہیں پہلی دفعہ تو اس کے سر کے بالوں کے برابر چاندی تقسیم یا اللہ کی راہ میں دی جاتی ہے تو وہ اس کا وزن کرنا ضروری ہے یا کہ اس کا اندازہ کیا جائے گا؟ جس سے اس بارے میں پہلی بات یہ ہے کہ عقیقے کے اندر جو بہت سارے کام کرنا جو ہے مشروع ہے صاحب بھائی، جو ثواب کے کام ہیں، ان میں سے جو ہے نو مولود کے سر کے بالوں کو منڈوانا یہ مستحب ہے، ثواب کا کام ہے۔ اس پر والدین کو اجر ملے گا اور اس کی برکت اس نو مولود کو حاصل ہوگی۔ اور خود پیارے نبی واضح فرماتے امیت عنہ الاذى، یعنی جو ولادت کے جو بال ہوتے ہیں، جو ماں کے پیٹ سے جو بال اگ جاتے ہیں بچوں کے سروں پہ، ان کو ہٹایا جائے، یعنی ولادت کے بعد ان بالوں کو نکالا جائے۔ یہ تو ہو گئی پہلی بات۔ اور دوسری بات آتی ہے صاحب بھائی کہ کیا ان بالوں کے برابر جو چاندی وغیرہ خیرات کرنے کی بات ہے تو اس کے بارے میں تفصیل کیا ہے؟ اس میں دو تین تفصیلی باتیں صاحب۔ پہلی بات کہ بعض علماء اس میں سونا اور چاندی دونوں کا ذکر کرتے ہیں، لیکن ابن عثیمین رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ تمام احادیث کو جوڑ کے دیکھا، کہیں بھی سونے کا ذکر ہمیں نہیں ملتا ہے۔ ایک روایت ملتی طبرانی میں جو ابن عباس سے مروی ہے، ان کی طرف منسوب ہے، لیکن وہ روایت بالکل ضعیف ہے، اس کا اعتماد نہیں ہوگا۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ بالوں کے برابر سونا خیرات کرنے کا ذکر وہ جو ہے ثابت نہیں ہے۔ اب آتی ہے بات چاندی کے بارے میں کہ بالوں کے برابر چاندی جو صدقہ کرنے کی بات بتائی گئی، تو بے شک اس بات کا ثبوت ہمیں ملتا ہے ترمذی میں حضرت علی سے کہ جب ان کے گھر پر حضرت حسن اور ان کے بعد حضرت حسین ان کی ولادت ہوئی تو پیارے نبی نے اس موقع پر حضرت فاطمہ کو حکم دیا کہ تم جو ہے ان بچوں کے بالوں کے برابر جو ہے ان کا وزن کر کے ان کو تول کر ان بالوں کے برابر چاندی خیرات کے طور پہ دے دو۔ تو اب صاحب بھائی اب بالوں کو تولنا کوئی کوئی ایسا کوئی بیلنس ہمارے پاس ترازو گھر پہ ہو تو ویئنگ مشین تو نہیں ہوتی چھوٹی جیسے سنار کے پاس جو ہوتی ہے، پھر بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے کوشش کی کہ گھر میں بالوں کا وزن کریں۔ تو وزن کیا تو بتایا کہ چاندی کا 1 درہم یا اس سے کچھ کم جو ہے وہ بالوں کا وزن تھا، پھر اسی کو ہم نے یعنی اتنی رقم کو خیرات کے طور پہ دے دیا۔ اب اس کے بارے میں فقہا خاص طور پر جو کویت کے جو فقہ کی جو کتاب ہے اس میں انہوں نے علماء نے تحقیق پیش کی کہ تحرّا و تصدقہ، یعنی اندازہ لگا کر اگر آپ صدقے کے طور پہ دے دیتے ہیں تو کافی ہو جائے گا، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مستحب ہے، اس کے لیے آپ پریشان نہ ہو کہ جیسے زکوٰۃ میں 2.5% ہے یا فطرے میں جو ہے وہ 2.5 کلو یا 3 کلو، ایسا کچھ اس کی حد مقرر نہیں ہے، بلکہ اندازے سے بتایا گیا کہ آپ جو ہے صدقہ دیں۔ پھر بھی صاحب ہے چونکہ حضرت فاطمہ حضرت علی نے جو اجتہاد کیا اس سے امت کو فائدہ ہو گیا کہ انہوں نے جو اس کا وزن کیا وہ 1 درہم کے برابر بتاتے ہیں، تو 1 درہم چاندی کا جو تھا اس کا وزن علماء بتاتے ہیں کہ 3 گرام کے برابر، تو 3 گرام کے برابر چاندی آج کل کی جو قیمت ہے صاحب بھائی 1 گرام چاندی جو ہے قطر کے اندر اس وقت جو ہے 3 ریال کے مساوی ہے، تو 3 گرام تقریباً 3 کو 3 سے ضرب دے تو پھر وہ تقریباً 9 اور 10 کے یعنی درمیان میں جو بات بنتی ہے، قیمت اور گرام کا حساب میں نے بتایا 3.25 کا حساب ہوتا ہے، تو 10 ریال آج کے حساب سے جو ہے 10 قطری ریال اگر آپ دے دیتے ہیں یا اس سے بڑھ کر اگر آپ دے دیں مشکل نہیں ہے، اگر اتنی بھی حیثیت نہیں ہے، اگر آپ نہیں دیتے، کوئی بندہ ایسا ہے جو خود دوسروں سے لیتا ہے تو اس سے ہم کیسے کہیں گے کہ آپ جو ہے چاندی خیرات کے طور پہ دو، تو ایسے لوگ اگر نہیں دیتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ معاملہ مستحب کا ہے۔ تو صاحب اس میں اگر جو لوگ سونے کا ذکر کرتے ہیں، اگر سونے کے اوپر اگر ہم جائیں گے تو پھر ایسا ہوگا کہ آج کل کی قیمت جو سونے کی ہے 210 ریال 1 گرام ہے، تو اس کا حساب یہ ہوگا کہ 650 ریال تو صرف بچوں کے بالوں کے برابر صدقہ ہو جائے گا، تو یہ معاملہ شاید سونے کا معاملہ مستند نہیں ہے۔ آخری بات اس میں یہاں سے بھائی کہ بعض روایت میں بات ملتی ہے کہ اگر کسی کے پاس جو ہے بکری کی قربانی کی حیثیت نہیں ہے، ایسے لوگ بھی جو ہیں اگر بالوں کے برابر چاندی یا چاندی کے برابر قیمت جو اگر وہ خیرات کے طور پہ دے دیتے ہیں تو ایک نہ ایک یعنی کسی نہ کسی طرح عقیقے کا کچھ حق ادا ہو جاتا ہے ان کے لیے جن کے پاس جو ہے بالکل بکری کی قیمت کی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن جن کے پاس بکری کی قیمت کی حیثیت ہے ان کے لیے ماشاءاللہ 10 ریال کی قیمت زیادہ بڑی نہیں ہوتی، تو بکری کی قیمت یعنی بکرا بھی ذبح کرے، بکرے بھی ذبح کرے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سر کے بالوں کے برابر چاندی بھی خیرات کی چاندی یا چاندی کی قیمت خیرات کے طور پہ دے دے تاکہ زیادہ ثواب حاصل ہو جائے انشاءاللہ۔